أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. محترم صدر اور شعراء کرام، مومنین اعظام، سلام علیکم. جس قرآن کی آیت کو میں نے عنوان تقریر کے طور پر آپ کے سامنے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ سرزمین مکہ پہ بنایا گیا، جو بابرکت ہے. ببکۃ مبارکن، وہ بابرکت ہے، برکت والا ہے. وہدی للعالمین، اور اس گھر کی ایک خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت، عالمین کی ہدایت کرتا ہے. وہدی للعالمین. دیکھیے، کعبے کو پروردگار نے ہدایت کے لیے پہلے تو یہ فرمایا کہ وضع للناس. ظاہر ہے کہ جو لوگ کعبے میں آ رہے ہیں اور جن لوگوں کے لیے جو بعد میں ہدایت حاصل کریں گے یا آنے والے زمانے میں ہدایت حاصل کریں گے، ان سب کو کعبے کی طرف سجدہ کرنا ہوگا. تو کعبہ جو ہے وہ صرف ایک ذات اور ایک مذہب اور ایک فرقے اور ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں جب وہ ہدایت حاصل کریں گی تو ان کو کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا. کعبہ ہدایت کرتا ہے. وہدی للعالمین. اب یہ کعبہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، رہبری کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ کعبے میں کیا چیز ہے. کعبے کی دیواریں نہیں بولتی، کعبے کی چھت نہیں بولتی. کعبے میں ایک پتھر ہے کہ جو کلام کرتا ہے. ایک پتھر ہے کہ جس کو ساری دنیا جا کر چومتی ہے اور اس کو کہتے ہیں حجر اسود، یعنی کالا پتھر. اس کو چومتے بھی ہیں اور وہیں سے اپنے طواف کا آغاز کرتے ہیں، چاہے وہ عمرے کے لیے طواف کرنے ہو اور چاہے حج کا طواف کرنا ہو یا طواف النساء کرنا ہو. تو وہیں سے کعبے کے جہاں سے حجر اسود ہے اسی لکیر کے پاس سے اپنا طواف ہر مسلمان شروع کرتا ہے. کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور وہ مسلمان ہے تو اس کو کعبے میں اگر جانے کی جائے گا تو وہ وہیں سے اپنا طواف شروع کرے گا. لیکن اب یہ کعبہ جو ہے، یہ کعبہ جس کے اندر حجر اسود ایک کونے پر لگا ہے اور ایک کونے پر وہ نشان ہے کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا علی ابن ابی طالب کی مادر گرامی داخل ہوئی تھی. دیکھیں، ایک کا کونے پر جو ہے وہ حجر اسود ہے اور دوسرے کونے پر کعبے کے وہ شگاف ہے کہ جس میں جو ہے وہ باقاعدہ دراڑ پڑ جاتی ہے. اور یہ دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر موجودہ ہے. کعبے کے بقیہ پتھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوئے، بلکہ وہ وہی مکے کے پتھر تھے جن کو ابراہیم نے تراشا اور اسماعیل اور ابراہیم نے بنایا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن عزت کس کو ملی؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں کہ بھئی پتھر جو ہے، لیکن کعبے کا پتھر ہے، قابل عزت ضرور ہو گیا اس لیے کہ وہ کعبہ ہو گیا اور کعبے کی دیوار میں لگ گیا، لیکن اس پتھر کو وہ مقام نہیں مل پایا اور وہ عزت نہیں مل پائی ہے. تو عزت نہیں مل پائی ہے کہ جو حجر اسود کو ملی ہے. کیوں حجر اسود کو ملی؟ کہا
یہ وہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ تو معلوم یا کہ اتنا تو مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر ایک پتھر کو پروردگار کعبے میں لگوانے کے لیے بھیج دیتا ہے تو وہ بقیہ پتھروں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ انسان ساری دنیا میں یہی ہے، لیکن سب باعزت اتنے نہیں ہیں۔ انسانیت کے لحاظ سے سب کی عزت ضرور ہوگی، لیکن جو 14 وہاں سے آئے ہیں ان کو جو عزت ملے گی وہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ سب برابر کیسے ہے؟ کیسے کہہ دیا سب برابر ہے؟ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جو ہے وہ دوسری طرف جو کعبے پر شگاف ہے، ظاہر ہے کہ کعبے میں شگاف کیسے پڑا؟ جب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا تو اس وقت کعبے میں دراڑ نہیں پیدا ہوئی، اس وقت دیوار میں شگاف نہیں پیدا ہوا، اس وقت دیوار کا پتھر نہیں چٹکا، لیکن وہ اس موقع پر کہ جب فاطمہ بنت اسد آئیں، تاریخ آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد تشریف لائی ہے اور تو فاطمہ بنت اسد تشریف لائی تو جاتے ہی جو ہے وہ کعبے کی دیوار سے نہیں کہا کہ کعبے کی دیوار ہٹ جا، کہہ سکتی تھی، کہہ دیتی اور اشارہ کرتی ہے تو کعبے کی دیوار میں در بن جاتا، توجہ چاہ رہا ہوں، در بن جاتا، دیوار شگافتہ ہو جاتی، لیکن نہیں، پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے ایمان کی گواہی دی اور اپنے شوہر کی بھی ایمان کی گواہی دی، کعبے کا طواف شروع کیا اور طواف کرتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ پروردگارا کہ جو تو نے نبیوں کو بھیجا ان نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، جن کتابوں کو تو نے نازل کیا، جن صحیفوں کو تو نے بھیجا ان صحیفوں کا احترام کرتی ہوں اور ان کے اوپر اعتقاد و ایمان رکھتی ہوں، لیکن جب نبیوں کا واسطہ دیا دیوار میں در نہیں بنا، لیکن جب جو وہ کتابوں کا واسطہ دیا لیکن دیوار میں نہیں در بنا، انبیاء کا واسطہ دیا لیکن دیوار میں در نہیں بنا، لیکن جب اتنا کہنا تھا کہ پالنے والے اس بچے کا واسطہ کہ جو میرے شکم کے اندر ہے میری مشکل کو آسان کر دے، بس اتنا جناب فاطمہ بنت اسد کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دیوار چٹکی اور کعبے کی دیوار میں در بن گیا اور فاطمہ بنت اسد کو اشارہ ہوا، آپ کعبے کے اندر چلی گئی۔ سوچو کہ جو معلوم ہوا کہ فاطمہ بنت اسد یہ بتا رہی ہے کہ جب ماں مادر علی ہوں، میں نے انبیاء کا واسطہ دیا میری مشکل آسان نہیں ہوئی، میں نے صحیفوں کا واسطہ دیا میری مشکل آسان نہیں ہوئی، لیکن جب میں نے مشکل کشا کا واسطہ دیا تو دیوار میں در بن گیا، میں محفوظ مقام پہ پہنچ گئی۔ ارے جب مادر علی کی دعا جب تک علی کا واسطہ نہ دیا ان کی مشکل نہ آسان ہوئی تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ بغیر علی کے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی؟ اگر چاہتے ہو تو مشکل آسان ہو تو علی کو کہنا پڑے گا یا علی علی پکارنا پڑے گا۔ تو علی کو صاحب موجزہ بنا کر بھیجا تو اب کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا۔ کعبے کے اندر فاطمہ بنت اسد گئیں۔ فاطمہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ گیٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب وی وی آئی پی کوئی آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند برس پہلے 10 سال سے زیادہ 15 سال ہو گئے ہوں گے، 20 سال ہونے کے آ رہے ہیں کہ جب ایران کے صدر آئے تھے، پہلے بھی آئے تھے جب رفسنجانی صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی گیٹ بنا تھا ان کے لیے، بھئی آصفی امام باڑے کا جو گیٹ ہے اسی گیٹ سے ان کی کاریں اندر آئی تھی، اسی گیٹ سے سیڑھیاں چڑھ کر اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کے اندر گئے تھے اور جہاں جماعت جمعہ ہوتی ہے وہاں تقریر کی تھی۔ یہ سب آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، میں ایران میں پڑھتا تھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اس وقت، آپ حضرات یہاں موجود۔ لیکن جب پریسیڈنٹ کا عہدہ لے کر آئے تو ایک در ان کے لیے الگ بنایا گیا جو باولی کی طرف بنایا گیا، ادھر در بھی بنایا گیا، دیوار توڑی گئی جبکہ آثار قدیمہ اس کا تحفظ کرتا ہے، لیکن ان کے لیے ایک اسپیشل گیٹ بنا اور اس گیٹ سے پبلک والے دروازے سے نہیں آئے بلکہ اس دروازے سے آئے ہے کہ جس دروازے سے کوئی نہیں آیا، نیا در بنایا گیا، نیا دروازہ بنایا گیا اور اس کے بعد سیڑھیاں لگائی گئی، اس کے بعد
تو معلوم یہ ہوا کہ جب ساری ملک کا قانون بھی جب وی وی آئی پی آتا ہے تو ملک کا قانون بالائے طاق رکھ کے اس کے لیے نیا در بنا دیتا ہے. تو کعبے میں بھی جو آ رہا ہے وہ عام کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے, حاجی عام مہمان ہوتے ہیں. یہ وی وی آئی پی گیسٹ آ رہا ہے کہ جو محمد کا جز ہے, جو علی کا جو محمد کا جز ہے, اور جس کو پروردگار نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. جب اس کو بھیجا تو کعبے کے عام دروازے سے نہیں بلایا, اس لیے کہ کعبے کے دروازے سے تو بدھ بھی گئے تھے, بدھ بھی آئے تھے, اور کافر بھی گئے تھے, کافر بھی باہر نکلے تھے. لیکن علی جس دروازے سے گئے اور جس دروازے سے واپس آئے وہ وی آئی پی کا دروازہ تھا. اس سے پہلے نہ اس سے کوئی گیا اس دروازے سے, نہ اس سے بعد اس کوئی دروازے سے گیا. تو یہ علی کی فضیلت ہے یا نہیں؟ تو یہ علی کی فضیلت ہے. اور علی ابن ابی طالب کا یہ معجزہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مہمان آیا چلا جاتا ہے, لیکن اور دروازہ چن دیا جاتا ہے. جو گیٹ لکڑی کے بنائے جاتے ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں. لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کی منزل جو ہے وہ قبر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, منصب جو ہے وہ اقتدار میں ہارنے نہ آنے کے بعد, الیکشن ہارنے کے بعد, یا حکومتوں کا تختہ پلٹ دینے کے بعد ان کا اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن امامت کا اقتدار ایسا نہیں ہے. نبوت آدم سے شروع ہوئی خاتم النبیین پر آ کر ختم ہو گئی, لہذا سارے معجزات بھی ختم ہو گئے. نبیوں کے معجزات کچھ باقی ضرور ہے, لیکن علی کا بھی معجزہ پروردگار کو صبح قیامت تک باقی رکھنا تھا, اس لیے کہ امامت صبح قیامت تک باقی رہے گی. لہذا دیوار کعبہ پر شگاف بھی باقی رہا کہ جب تک امامت کا بول بالا رہے گا تب تک دیوار پر شگاف باقی رہے گا, نشان باقی رہے گا. آج بھی ہے, آج بھی وہ چٹکی ہوئی دیوار ہے, پردہ کعبے کا ڈال دیا جاتا ہے. لیکن کچھ دن کے بعد جب وہ کعبہ حج کے زمانے میں جب خلاف بدلا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کعبے کا وہ پردہ اونچا کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس وہ تصویریں ہیں دن دوپہر کی جس میں رانگا بھرا جاتا ہے, اور رانگے کے ذریعے سے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ کیا کہیے گا کہ باپ اور بیٹے کے دو معجزے دنیا میں زندہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ایک معجزہ خاک فیفا کے اندر پروردگار نے رکھا جس میں حسین کے خون کی تاثیر ہے کہ ہر سال جو ہے وہ روز عاشوراء وہ سرخ ہو کے بتاتی ہے کہ دیکھو حسین کا خون جو ہے وہ خاک کربلا میں آج بھی زندہ ہے, اور وہ سرخ ہو کے بتاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ خاک کے اندر حیات ہے. اور ایک معجزہ علی ابن ابی طالب حسین ابن علی یعنی حسین کے والد علام امیر المومنین کا معجزہ ہے. اور یاد رکھو کہ 1400 سال میں بنی امیہ آئے, بنی عباس آئے, علی کے دشمن آئے, خوارج آئے, نہروان والے آئے, سب اپنے اپنے مغل سلاطین آئے. دشمنان اہل بیت جو ہے وہ اپنے حدم و خشم کے ساتھ دفن ہو گئے, لیکن نہ باپ کے معجزے کو کوئی مٹا سکا, نہ بیٹے کے معجزے کو کوئی مٹا سکا. باپ کا معجزہ جو ہے وہ کعبے کی دیوار پہ باقی ہے, اور بیٹے کا معجزہ خاک کربلا پہ باقی ہے نہیں, یہ باقی ہے. ہدایت اور رہبری کے لیے یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر کوئی آئے انہی دونوں چیزوں کا جواب لے آئے, ایک کعبے کی دیوار کا مسئلہ, اور یہ نہیں 1400 سال سے پہلے سے کعبہ ہے, ہزاروں سال ہو گئے کعبے کو بنے ہوئے, اور اس کے بعد جب سے 1400 سال سے علی ابن ابی طالب کی ولادت سے لے کے آج تک جتنی بار کعبے کی تعمیر ہوئی ہے وہ اس مرتبہ جیسے ہی کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے وہ شگاف اور درار پڑ جاتی ہے اس دیوار میں کونے پہ. ایک کونے پر حجر اسود, اور ایک کونے پر جو ہے وہ کون, علی کے جس مادر گرامی جس راستے سے گئی تھی اس راستے پر نشان باقی ہے. اور یاد رکھیے کہ حجر اسود بولتا ہے, ہدایت کرتا ہے, حجر اسود جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے, بولتا بھی ہے. مالائے کائنات طواف کر رہے تھے اور خلیفہ ثانی بھی طواف کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ ایک کعبے حجر اسود
تجھ کو سلام کر لیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ نہ تو بول سکتا ہے نہ کلام کر سکتا ہے, بس اتنا سننا تھا کہ میرا مولا نے جواب دیا کہ کیا بکتا ہے, ارے کعبے کا یہ پتھر بول بھی سکتا ہے, رہنمائی بھی کر سکتا ہے. دادا نے دعویٰ کیا تھا سید سجاد کی امامت کی گواہی دے کر, بتا دیا کہ میرے دادا نے کہا تھا کہ کعبہ کا پتھر حجر اسود بول سکتا ہے. آج میری امامت کی گواہی دے کر بتا رہا ہے کہ کعبے کا پتھر حجر اسود گواہی بھی دے سکتا ہے, بول سکتا ہے. لیکن ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں بولتا کعبہ, ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں بولتا. پتھر ضرور ہے, جان ضرور ہے, لیکن بولتا کس کے لیے ہے؟ بولتا تھا جب امامت کا مسئلہ آتا تو بولتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پتھر بھی آواز دے رہے کہ ہم پتھر ہو کر امام کی معرفت رکھتے ہیں, اور تم ہم پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہو کر امام کی معرفت نہیں رکھتے. ہم پہچانتے ہیں. تو علی کی فضیلت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, اور علی کے فضائل اور کمالات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ تمام اشجار قلم میں تبدیل ہو جائے, اور تمام سمندر روشنائی میں بدل جائے, اور تمام اشجار قلم بن جائے, اور پتیاں کاغذ بن جائے, ورق بن جائے, لیکن کوئی علی کے فضائل کو لکھنا چاہے تو علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتا. اور کس کس چیز کو علی کے فضائل؟ بھائی علی نے کوئی ایسا گوشہ جو فضیلت کا ہو, جو کمال کا ہو, جو خوبی کا ہو, جو اچھائی کا ہو, جو بہترین صلاحیت کا معاملہ علی نے اس کو اجاگر نہ کیا ہو. علی ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, علی ہر ایک کی نصرت بھی کرتے ہیں, پردے میں رہ کے بھی مدد کرتے ہیں. اور علی نے ہر فضیلت کو اجاگر کیا, اور ہر فضیلت کو بام عروج تک پہنچایا. علی نے خطابت بے نظیر ہے, شاعری علی کی بے نظیر ہے, اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. فقاہت علی کی فقاہت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. علی مفسر قرآن ہے. علی نے جو تفسیر بیان کی ہے ویسی تفسیر کوئی نہیں بیان کیا. علی کے پاس علم ما کان و ما یکون تھا, سب کچھ تھا. اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ساری چیزیں بس آخر کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے. ہمیشہ یاد رکھو بڑھایا اس کو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہے. ارے جب میرے مولا میں کوئی کمی ہے ہی نہیں تو بڑھاؤں گا کیسے؟ بڑھایا وہی جاتا ہے کہ جس کے اندر کمی ہو, جس کے اندر کچھ کھوٹ ہو. سونا ہوتا ہے ضرور, لیکن سونا 22 کیرٹ کا ہے تو اس کو زیادہ معیار کا سونا بنانے کے لیے 16 کیرٹ 18 کیرٹ کا بنایا جاتا نہیں بھائی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پیتل کو کیا بنا دیجئے گا 18 کیرٹ کا سونا نہیں بن سکتا. تو معلوم ہوا کہ سونا ہونا شرط ہے تبھی تو اس میں کیرٹ بنے گا. اب میرا مولا اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت ایسا سونا ہے کہ جس میں کچھ ملایا نہیں جا سکتا ہے. یہ اہل بیت کو جو چاہنے والے سلمان و ابو ذر ہیں یہ کم کیرٹ کا سونا ہے. ان کو امامت کے کھاتے سے کچھ دے دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کا معیار زیادہ بلند ہو جائے, اور ان کو زیادہ اعلیٰ معیار کا علی کا چاہنے والا بنایا جاتا ہے. اور وہ فضیلتیں اور وہ کمال مولا کائنات کو نے اپنے چاہنے والوں کو دیا کہ جس کی دنیا نظیر اور مثال نہیں پیش کر سکتی. سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار یاسر, ترما ابن عدی, کمیل ابن زیاد اسدی, ان سب کے حالات پر یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے علی کے چاہنے والے. لیکن یاد رکھو کہ علی کی محبت کا انہوں نے سودا نہیں کیا. اب جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیے گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. قمبر جیسے غلام نے بھی علی کی ولایت کا سودا نہیں کیا. آج لوگوں کو صرف 2% کا منصب مل جاتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو بھی بیچ دیتے ہیں, اپنے حیا کو بھی بیچ دیتے ہیں, اور اپنے مذہب و مسلک کو بھی بیچ دیتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. کیا سلمان و ابو ذر کے سامنے منصب اور عہدے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی.
اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور جو بھی سامنے آیا اس سے ولایت علی کے بارے میں سودا نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تھی، سب کے سامنے ہے، ہم آپ کو بھی بیان کر دے رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جو ولایت علی کے اوپر کمنٹ کرے گا، جو ولایت علی کے اوپر ناجائز تبصرہ کرے گا، جو فضائل علی کے اوپر تنقید کرے گا، جو ولایت علی کے اوپر تبصرہ کرے گا، ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کہنا، بس صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نسب کا کھنگالے گا خود اور اپنے حسب و نسب کا اعلان کرے گا، اپنے حسب و نسب کا اعلان۔ پیغمبر نے کیا نہیں کہا؟ کل میں دیکھ رہا تھا ایک نئی روایت نظر سے گزری، نئی میرے لیے تھی، حدیث تو روایت تو حدیث تو پرانی ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں کہ میٹر تو خدا کا ہے، لفظیں نبی کی ہوں گی یا جبریل یا ملک کی ہوگی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کلام الہی اس کو بھی کہا ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جیسے نازل ہوا تھا، جو لفظیں ہیں اور میٹر دونوں خدا کا ہے۔ حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق یہی ہے، حدیث قدسی میٹر خدا کا، مفہوم خدا کا، لفظیں ملک کی یا جبریل کی یا نبی کی۔ حدیث قدسی جب پروردگار نے بلایا معراج میں پیغمبر اسلام کو، تو جب معراج میں تشریف لے گئے پیغمبر اسلام تو بہت سی باتیں ہوئیں، اور ان باتوں میں ولایت علی کا بھی مسئلہ آیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ولایت علی کے بارے میں بھی بات ہوئی، پردے کے پیچھے جس لہجے میں بات کی تھی وہ بھی علی کا لہجہ تھا۔ تو اس کے بعد پیغمبر نے سے پروردگار نے کہا، مصدر جلال سے کہلوایا، اور جبریل نے جو ہے وہ بتایا کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے، لفظ جبریل کی ہے، ملک کی ہے، کہ اگر بس سنیے، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اتنی عبادت کرے کہ سوکھ کے ایک مشک کے مانند اس کی چمڑی ہو جائے اور اس کا بدن ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے تو میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا، اور اس کو اپنے آسمان کا سایہ بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ تو جو لوگ ولایت علی پر، فضائل پر کمنٹس کرتے ہیں، آپ تبلیغ کیجئے، آپ نماز کی تبلیغ کیجئے، آپ روزے کی تبلیغ کیجئے، آپ اخلاقیات کے اوپر بولیے، آپ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر گفتگو کیجئے، آپ اصلاح معاشرہ کے اوپر بات کیجئے، لیکن ہرگز جو وہ ولایت علی کے اوپر تبصرہ نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ولایت علی کے اوپر تبصرہ، یاد رکھیے کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کچھ نہ کر سکے تو آپ کی تقریریں اور آپ کے معاہدے اور آپ کا وعظ و نصیحت کچھ بھی نہیں اثر کرنے والا، اس لیے کہ 1400 سال میں کتنی حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، اور کتنی حکومتیں اور آئیں گی اور دفن ہو جائیں گی، لیکن یہ ولایت علی کا چراغ ایسا ہی جلتا رہے گا۔ شعراء آتے اور جاتے رہیں گے، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، علم کی روشنی دیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، مصنفین، ادبا، مرثیہ نگاران، محافلوں کے منتظمین سب آتے اور جاتے رہیں گے۔ 40 سال ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا میں بارہا کہتا ہوں کہ اس محفل کی نظامت ہم نے اپنی نوجوانی میں پہلی مرتبہ کی تھی۔ جو بچے اس وقت تھے وہ بچے بھی بال بچے والے ہو گئے، میری شادی نہیں ہوئی تھی، اب ماشاءاللہ نواسیاں ہیں، تو 40 سال، 40 بہاریں تو ہم نے دیکھی اس محفل کی، اور اس کے بعد اور دور آئے گا تو وہ بھی آپ دیکھیں گے، لیکن یہ ولایت علی کی شمع مدھم نہیں بڑھنے والی، یہ ایسا ہی روشن رہے گی اور ہمیشہ اسی طریقے سے نورانیت بڑھتی رہے گی۔ شعراء کرام بقدر کافی تشریف لا چکے ہیں، اور جناب عرشی واسطی صاحب جن کو اس محفل کی تنظیم اور نظامت کے فرائض انجام دینا ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، کاغذ و قلم ان کے ہاتھ میں ہے۔ بس اب یہی کہنا ہے کہ شکریہ پروردگار کا ادا کرنا ہے کہ پالنے والے ہمیں 40 سال میں
ولایت علی پر تو نے باقی رکھا، اس کا تو شکر. اور آنے والے اور زمانے تک جتنی حیات باقی ہے ولایت علی پر باقی رکھنا. جیے تو اسی لیے، مرے تو اسی پر، اور اٹھائے جائیں تو اسی پر، اس لیے کہ قبر میں بھی یہی آئیں گے. اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا، فیض آباد کے شاعر تھے عرشی واسطی صاحب، ان کا نام اچھی طریقے سے جانا، نام بھول رہا ہوں. انہوں نے کیا بہترین کہا تھا کہ آئے علی لہد میں لہد جگمگا اٹھی، آئے علی لہد میں لہد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا. دیبل فیض آبادی کے کلام میں نے بنگلور میں سنا تھا اس کو، کہ آئے علی لہد میں لہد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا. ان میں سے کسی ایک کے دامن کو تھام لو، کردار کا لباس ہے، کردار کا لباس ہے سب ایک تھان کا. ان میں سے کسی ایک کے دامن کو تھام لو، کردار کا لباس ہے سب ایک تھان کا. اب بس آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ، لیکن ایک شکوہ ضرور ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ادھر چند برسوں سے کہ ہماری ملت میں کچھ محفلوں سے آنے میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ اچھا سلوگن نہیں ہے، یہ اچھے اشارے نہیں ہیں. آپ کیا جواب دیجئے گا آنے والی نسل کو؟ یاد رکھیے کہ میں جاتا ہوں امریکہ اور لندن اور دوسرے ممالک میں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولانا جن لوگوں نے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو محفل و مجلس سے دور رکھا، انہی کی بچے جو ہے وہ غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، اور انہی کے لڑکے سب سے زیادہ لڑکیاں بگڑی ہوئی ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے. اس محفل کو غنیمت جانیے، اس فرش کو غنیمت جانیے. ہماری تقریریں اگر ریپیٹیشن ہے تو کہیے کہ مولانا اس موضوع پہ بولیے. اگر تقریر میں کوئی کمی ہے تو آئیے کہیے مولانا اور محنت کیجئے، آپ اس موضوع پہ بولیے، اس موضوع پہ تقریر کیجئے. ہم کو یہ سننا ہے، لیکن آپ بھی ہوم ورک کر کے آئیے. اگر آپ ہوم ورک کر کے نہیں آئیں گے تو خطیب بھی سوچے گا کہ جو سکہ چل رہا ہے وہ چلاتا رہے گا. کہتے نہیں ہیں کہ جب تک دودھ بکتا ہے تب تک دہی نہیں جماتا ہے. ظاہر ہے تو آپ کو بھی اپنی اسٹڈی کرنا پڑے گی، تیاری کرنا پڑے گی. اپنے بچوں کو لائیے، اور بچوں کی دلچسپی کے لیے اسی لیے آتش بازی کا بھی انتظام جو ہے وہ کئی برس سے چل رہا ہے، اسی میں لائیے. بچوں کو بتائیے یہ محفل کیوں ہوتی ہے. کیوں آج اخبارات میں برابر چھپتا ہے کہ چوتھے امام، چوتھے خلیفہ حضرت علی کی ولادت ہے. آپ کے اخبارات زیادہ نہیں ہیں، آپ کے جو ہے وہ مخالف فرقے کے اخبارات زیادہ ہیں. یہ تو آپ کے اخبارات، جو آپ کے اخبارات کہتے ہیں، دو اخبار، صحافت ہو اور اودھ نامہ ہے، دو ہی اخبار آپ کے. آگ ہے اس میں بھی جب دوسرے کی نیوز آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں دیکھ کہ صاحب خلیفہ چہارم حضرت علی کی ولادت کی تاریخ ہے 13 رجب. کیا بچہ سوچے گا؟ ہندی میں کیا پڑھے گا؟ سوشل میڈیا پہ کیا ہے پڑھے گا؟ تو آپ کو اپنے بچوں کے عقائد کو سب سے زیادہ مستحکم کرنا ہے تو ان محفلوں مجلس میں لائیے اور اپنے بچوں کے عقیدے کو مستحکم کیجئے اور مضبوط کیجئے، ورنہ آنے والی تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیا جواب دیجئے گا؟ چھٹے امام نے یہی کہا تھا کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم المرجع. اپنے بچوں کو ہماری حدیثیں رٹا کے یاد کر دینا تاکہ گمراہ فرقے والے ان کے مذہب، ان کے ذہن پر قبضہ نہ کرنے پائے، برین واش نہ کر پائے. قدم قدم پر ولایت علی، یہ جو ہمیں گھٹی میں پلایا گیا، یا علی کہو بیٹا، گرنے لگو پھسلے پیر تو یا علی کہو. یہ نعرہ حیدری، یہ علی کے نعرے آج بچے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ یاد رکھتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ علی کوئی شخصیت تھی کہ جو بچانے والا ہے، جو مشکل میں آنے والا ہے. تو جب بچے کو معلوم ہوگا کہ علی وہ تھے کہ جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کی مدد کی، تو میرا مولا عظیم تھا، میرا مولا گریٹ تھا، اور میرا مولا بہت عظیم پرسنالٹی کا مالک تھا. تو ہمیں کب معلوم ہوگا؟ جب ہم بچوں کو محفلوں میں لائیں گے اور مجلسوں میں لائیں گے، فضائل سنیں گے اور ان کو بیٹھا لیں گے، ان کو ادب و تہذیب سکھائیں گے. تو اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ محفلیں اور یہ مجلسیں جو ہے وہ ہماری تہذیب و ادب کا گہوارہ ہے. بس میری یہی پہ گزارش ختم ہوتی ہے
اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا جن لوگوں نے اس محفل میں دامِ درہم سخنے مدد کی ہے ان کے کاروبار و روزگار میں برکت عطا فرما، جو ملازمت میں ہیں ان کو ترقی عطا فرما، جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں ان کو امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، جو گزر چکے ہیں اس محفل کے منتظمین یا اس محفل کے ڈونر حضرات ان کو جوار مولائے کائنات میں جگہ عطا فرما اور ان کے درجات کو عالی کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔